الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر۔ آپ کو یاد ہوگا جی کہ عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد پھر حالات و واقعات تبدیل ہوئے اور یہ چوں چوں کا مربع جو ہے جس کو پی ڈی ایم کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم جو ہے برسر اقتدار آئی۔ برسر اقتدار آنے کے بعد پھر کاوشیں شروع ہوئیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ نواز شریف صاحب آتے رہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے پاکستان کا، اور پاکستان کے دروازہ کھٹکھٹانے سے مراد ہے کہ سعودی عرب تک آئے، دبئی تک آئے، قطر تک آئے، باقی ملکوں کی سیر کرتے رہے، لیکن پاکستان نہ آئے۔ اس کی وجہ اس وقت تک حالات سازگار نہیں تھے۔ اچھا، پھر پاکستان میں ان کی حکومت آ گئی اور ان کے بھائی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ پورا جناب نظام جو ہے وہ سربسجود ہو گیا، جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بائیو میٹرک مشین بھی چل کر وہ جناب ایئرپورٹ پر گئی ہے، اسی طرح جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا جی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے جناب آنے سے پہلے پاکستان میں ذرا بات کو مختصر کرتا ہوں کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے تمام جگہ پر اپنے دورے کیے اور وہاں سے گارنٹیاں لیں، اور پھر پاکستان سے گارنٹیاں لیں، لینے کے بعد پھر وہاں سے جناب دبئی سے جہاز میں بیٹھے اور پاکستان آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کے جتنے دوست تھے، جتنے وفادار دوست تھے، جنہوں نے حکومت کے اندر انجوائے کیا، جن ملکوں کو وہ دوست سمجھتے تھے، وہ ملک بیسیکلی عمران خان صاحب کے دشمن تھے اور عمران خان صاحب کو جناب وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈبل پالیسی کے تحت وہ کام کر رہے تھے، بس میں اتنے لفظوں میں کہتا ہوں۔ اور جتنے دوست ملک تھے جن کو عمران خان صاحب سینے سے چھاتی سے لگاتے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پر جناب خود بیٹھ کر ان کو پروٹوکول دیتے تھے، بیسیکلی وہ منافق اعظم تھے۔ اور یہ جھگڑا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل تسلیم کرنے کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا، یا جتنا دباؤ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو چینج کرنے کے اوپر لگایا گیا تھا، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر تھا، جیرڈ کرشنا ان کا داماد، اور مائک پومپیو جو ہے وہ ایکٹیو تھے کہ پاکستان جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام کر لے جو اس وقت پاکستان کا دوست ملک کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ برجمان ہوتی گئی، چائنا کو یہاں سے کارنر کرنا شروع کر دیا گیا، پاکستان کے اندر حالات چینج ہونے شروع ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف پر جبر تشدد شروع ہو گیا، عمران خان صاحب پر 200 کیسز ہو گئے، عمران خان صاحب کو جناب نہ کردہ گناہوں کے اندر سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر جناب جیل کے اندر ڈالا گیا۔ حالانکہ توشہ خانہ کیسوں کے اندر اگر تفصیل جاری کی جائے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جیل کے اندر جائیں گے، لیکن ان کے ریکارڈ جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ اور عمران خان صاحب جنہوں نے 50% پیسے دے کر توشہ خانہ سے جناب گھڑی لی تھی، وہ گھڑی ہو گئی۔ جب گھڑی نہ ہو سکی تو پھر کہہ دیا جی متبرک اس میں نقشہ بنا ہوا تھا۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر جناب جج ارشد ملک کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے وہ متبرک جگہ نہیں تھی۔ یہ سارا کچھ سوچنے والی باتیں ہیں۔ پھر جو اس کی ویڈیو آئی وہ کس نے چلائی؟ وہ متبرک جگہ سے آنے کے بعد آپ نے چلائی۔ یہ سارا کچھ کیا گیا جی۔ بہرحال کہ جی اب اس وقت جو کھیل جو سامنے آیا جی، وہ کس طرح انٹرنیشنل گارنٹیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایک کر کے جو گتھی کھلتی آ رہی۔ کل والی ویڈیو میں نے آپ کو ریکوڈیک کا کیس بتایا ہے، اس کے بعد میں زیادہ تفصیل تو نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے اندر جو سعودی عرب جو اب نواز شریف صاحب کے لیے جو کردار ادا کرے گا وہ تو کرے گا جی ریکوڈیک کے لیے۔ جو برطانیہ یعنی اما جی جو ہے برطانوی ہائی کمشنر، وہ ایکٹیو ہے۔ وہ کس لیے ایکٹیو ہے؟ وہ امریکہ کے مفادات کے لیے اور یورپی یونین کے مفادات کے لیے۔ امریکہ کے جو سفیر ہیں یہاں پر ڈونلڈ بلوم صاحب، وہ کیوں ایکٹیو ہے؟ وہ اس لیے ایکٹیو ہے کہ چائنا کو یہاں سے نکالنا ہے، اس خطے پر کنٹرول کرنا ہے، افغانستان کے اندر حکومت چینج کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب بھارت جو اب ریکارڈ پر ریکارڈ بناتا ہوا جا رہا ہے جی، اکانومی کے اندر، آئی ٹی کے اندر، صنعتوں کے اندر، تجارت کے اندر، اور پاکستان نیچے کو جا رہا ہے جی اور ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ کام کروانا انہوں نے چائنا کے مقابلے میں بھارت کو جناب سپورٹ کرنا اور بھارت کو یہاں کا اس علاقے کا جناب ایک جوائنٹ بنانا ہے تاکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکے۔ بہرحال کہ یہ گتھیاں اور بھی کھلیں گی، اور اب جو کھیل نظر آ رہا ہے جی کہ جو ملک اس وقت خاموش تھے یا عمران خان صاحب کی وجہ سے خاموش تھے جب تک وہ جیل کے اندر نہیں گئے تھے، تو انہوں نے انتظار کیا کہ کب عمران خان صاحب جیل میں چلے جائیں، پھر ان کے ساتھ جو معاملات وہ طے کیے جائیں اور اس کے بعد ان کو جناب روانہ کیا جائے پاکستان۔ بس یہ مختصر کہانی کو آپ ذرا
غور سے سوچیں گے تو آپ کو بڑی لمبی چوڑی کہانی نظر آئے گی کہ عمران خان صاحب کس طریقے سے جیل میں گئے. اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں یورپی یونین بھی ہے, اس کے اندر پاکستان کے دوست ممالک بھی ہیں, جو عمران خان صاحب کے دوست ممالک تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور یہ سارا کھیل پی ڈی ایم جو ہے وہ کھیلتی رہی. اور ایک وہ ملک بھی ہے جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے تو میں کیا کروں گا, وہ ملک ابھی اس کے اندر بہت اہم کردار ہے جی. کہ پاکستان کے اندر ایک سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا تھا جس نے آرمی ایکٹ کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ تمام سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا. فیصلے کے بعد انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت آرمی ایکٹ کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا. لیکن اس سارے سلسلے کے اندر معزز عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ سن لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا. اچھا, وقت گزرتا گیا, آج 32-33 دن ہو گئے ہیں جی اس سلسلے کے اندر, اور 32-33 دن کے اندر کے بعد ایک دم سے خیال آیا کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے. اب یہ کہاں سے ہوا, جب آپ کو میں بتاؤں گا پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے ہوا چلی, کس طرح تمام صوبوں کے اندر موسم جو ہے ابر آلود ہوا, بادل چڑھ پڑے جناب سپریم کورٹ کی طرف کہ ہمیں جناب برسات چاہیے اور برسات کے بعد ہماری فصل ہوگی تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو جناب منطقی انجام تک پہنچایا جائے. آپ کو یاد ہوگا 23 اکتوبر کو یعنی 2023 کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا جب یہ کالعدم قرار دیا گیا تھا آرمی ایکٹ کو. اس میں اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, بے شمار بڑے بڑے وکلا جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے. یعنی پوری وکلا کی کریم جو تھی اس نے جنگ لڑ کر یہ فیصلہ دیا تھا. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور دیگر جو اس میں بینچ کے اندر مظاہر علی نقوی صاحب, اسی طرح اور تھے 5 لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا. اور ایک اختلافی نوٹ بھی اس میں تھوڑا سا آیا تھا, وضاحتی نوٹ اس کو کہہ رہے ہیں, وہ آیا تھا. لیکن اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں جی سندھ کے, سب سے پہلے بسم اللہ آغاز انہوں نے کیا اور ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کو کالعدم فیصلے کو قرار دیا جائے. انہوں نے یہ درخواست دی اور اپنے یعنی انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہوگی اس کے ذریعے امپلیمنٹ کروائی گی. اس کے بعد پھر میدان میں آئے جی کے پی کے نے بھی یہی ڈیمانڈ کی جی, جہاں اب نئے اپنا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اسی طرح جناب بلوچستان وہ ایکٹیو ہوا جی. اس کے بعد نگران حکومت وفاقی حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی, اور ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے تحت اس کو کالعدم قرار دیا جائے. آنے والے دنوں کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس پر بینچ بنائیں گے. اب سوچنے والی بات یہ ہے جی کہ یہ ہوا کہاں سے چلی, کیوں چلائی گئی. اب میں اس کے اوپر زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا, بس آپ اپنا گیس لگائیں اور گیس لگانے کے بعد خود سوچیں کہ یہ کہاں سے پریشر آیا, کیوں پریشر دلوایا گیا, اور جہاں سے ساری باتیں جو ہیں وہ مانی جا رہی ہیں. ایک پہلے لندن سے مانی جا رہی تھی, اب تو بہت نزدیک ہو گیا, لاہور سے کچھ باتیں جو ہیں وہ آگے کنوے کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جناب آرڈر آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پورا پاکستان کا نظام اسی طرف کو دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ خود سمجھیں, خود اس کا انالیسس کریں. یہ درخواست اب آگے جا کے کیا صورت اختیار کرے گی, 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا کالعدم قرار دیا جائے گا, یا اس چیز کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا. یہ اب آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا میچ پڑے گا. میچ تو اسی دن سے پڑ گیا تھا جس دن آرمی ایکٹ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جی, آرٹیکل لکھنے کے اندر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر ہوگی. جو انہوں نے کہا جی کہ ذرائع کے مطابق جو خبریں آئی ہیں, جو خبر دینے والے لوگ ہیں وہ انہی کی خبر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی, الیکشن لڑے گی, بلے کا نشان ہوگا, اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ہے وہ میچ جو ہے وہ کھیلے گی. دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ جو سروے اداروں نے کروائے ہیں اس کے تحت انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی مقبول جماعت نہیں ہے جتنا ہوا کھڑا کیا گیا, کہ یہ میڈیا کے اوپر ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے.
راجہ ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں دور دور تک دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن، نہ ووٹر، نہ سپورٹر، نہ اس کا ایم پی اے، نہ ایم این اے نظر آتا ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے جی، جو ابھی حالیہ یہ گجرانوالہ کے اندر بیچارہ گولیوں سے مار دیا گیا۔ اس طرح کامران بنگے صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک دردناک سٹوری سنائی ہے کہ ان کے والد صاحب جو کینسر کے مریض ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بھی بیمار ہے، اور ہر رات جو پولیس ان کے گھر میں دندناتی ہوئی آتی ہے اور ان کو سونے نہیں دیا جاتا، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پولیس آ کر ریڈ کرتی ہے تاکہ کامران بنگے صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور پھر شور کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر علاقے کے اندر ہو رہا ہے جی، جو علاقہ جہاں کو پی ٹی آئی کا نمائندہ یا ایم پی اے ایم این اے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ یا تو چھپا ہوا ہوگا یا جناب وہ زیر عتاب ہوگا، یا کچھ جو عقل مند تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جمشید چیمہ صاحب جو ہیں، وہ مسرت چیمہ صاحب، وہ بھی اسی طرح زیر عتاب ہے۔ بہرحال کہ جی راجہ ریاض صاحب کے کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی ہوں گے میدان میں، باقی دنیا کے اندر نہ پیپل پارٹی ہوگی، نہ جناب تحریک لبیک ہوگی، نہ اور کوئی جماعت ہوگی، صرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہوگی اور ہم ہوں گے، عوام ہوگی، تیرا میرا میچ ہوگا، سمندر ہوگا، آسمان ہوگا، موسم کیسا رنگین ہوگا۔ یہ ہے جی راجہ ریاض صاحب، اور ان کی خبریں جو ہیں وہ صحیح نکلتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی، نہ بیٹ کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا۔ دی نیوز نے جو سروے کروایا ہے اس کے مطابق جو انصار عباسی صاحب کا اخبار جس میں وہ کام کرتے ہیں، انصار عباسی صاحب جس اخبار کے اندر کام کرتے ہیں، دی نیوز بڑا وہ ادارہ ہے اور جنگ گروپ کا وہ ہے، اور اس کے علاوہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہ فیورٹ ہے، اور مسلم لیگ نواز کو وہ فیورٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جی دی نیوز کے متعلق، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ پسند ناپسند ہر بندے کی اپنی۔ اب اس کے مطابق پنجاب کے اندر انہوں نے جو سروے بتایا جی، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 41% اور پاکستان مسلم لیگ 25% اور پاکستان پیپل پارٹی 2% اور باقی تحریک لبیک یا دوسری تیسری جماعتیں جو ہیں وہ ان سے نیچے ہیں جی۔ اب سندھ کے اندر جو انہوں نے سروے بتایا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 36%، پاکستان پیپل پارٹی 35%، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ وہ 2% پہ، پاکستان کی جی ڈی اے یا اور دوسری جماعتیں جو وہ 6% پہ، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی 2% کے اوپر ہے۔ یہ انہوں نے جناب سندھ کے متعلق رپورٹ دی ہے۔ اسی طرح جناب بلوچستان کے متعلق جو رپورٹ آئی ہے، جو ان کی رپورٹ کے مطابق ہے، وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 35% سے 36% کے قریب جو ہے وہ مقبول ہے جی بلوچستان کے اندر۔ اے این پی ہے کچھ وہاں پر، پاکستان مسلم لیگ 2-3% پر ہے، اور اسی طرح پی پی جو ہے وہ بھی اسی طرح 2 سے 3% یا 4% کے اوپر ہے۔ باقی الیکٹیبل جو ہے آزاد امیدوار ہیں وہ ہیں۔ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف 67% پر، پاکستان مسلم لیگ نواز 2% پر، پی 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 2% پر، اور اے این پی 2% پر۔ اسی طرح سمجھ لے کہ یعنی پاکستان تحریک انصاف وہاں سے بھی سویپ کری۔ یہ دی نیوز کا سروے ہے جی، کسی اور کا سروے نہیں ہے، دی نیوز ایک بڑا ادارہ ہے، اس کا سروے ہے۔ اچھا، اب ان ساری باتوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو جمع تفریق آپ خود کر لیں، ارد گرد کا ماحول چیک کر لیں، اسی سروے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور انصار عباسی صاحب کی بات کو اگر وزن دیا جائے، یا کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یا راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مقبولیت عمران خان صاحب کی نہیں ہے، تو پھر آپ جناب الیکشن اناؤنس کریں، الیکشن کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن حالات و واقعہ یہ ہے کہ نہ یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، نہ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ایک قسم کا کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور ابھی حالیہ ایک خبر اور یہاں پر لے لیں کہ ختیجہ شاہ جس کے اوپر اب کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہوا، تو اس کے متعلق جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس طرح معافی نہیں مانگی، جس طریقے سے اس نے معافی مانگنی تھی اس طریقے سے معافی نہیں مانگی۔ اب ختیجہ شاہ کو یعنی نظر بند کر دیا گیا 30 دن کے لیے، اور کوئی کیس نہیں ملا تو ختیجہ شاہ کو 30 دن کے لیے بند کر دیا۔ سنم جوید اس دن جناب وہ وہاں سے جیل سے ویمن جیل جو ہے وہاں سے وہ روانہ ہوئی، 4 گھنٹے رستے میں غائب ہوئی، وہ کہاں گئی یہ ایک الگ سوال ہے جی۔ لیکن پھر ان کے والدین جو ہیں وہ پریشان ہوئے، انہوں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر عدالت کے اندر وہ پیش ہو گئی، 4 گھنٹے تک وہ راستے میں غائب رہی۔ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان کو یہ ہے کہ سنم جوید جو ہے اس کے متعلق جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گی اس حلقے میں جہاں مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑیں گی۔ تو
اب میں ویڈیو کے آخر پہ ایک دو باتیں کرنے لگا ہوں جی، ان کو بڑے غور سے سنیں۔ ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ جس وقت اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جس طرف جاؤں گا میں ہی میں ہوں، میں جو کروں گا، وہ سوچتا ہے کہ میں جو کچھ کروں گا وہ ہو جائے گا جی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بڑوں کی کہاوت ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ہے بہتر۔ ہم نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کئی ملکوں کے سجدے کیے، لیکن ہم وہ مقام نہ حاصل کر سکے بلکہ ہم نیچے کو گئے۔ بیسیکلی ہم ایک مطلب کہ جو ہمارا نظام اب تک رہا ہے جی، اس میں منافق لوگ جو ہے انہوں کے پاس حکومت رہی، انہی لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا، اس میں سرکاری ملازم بھی ہیں، اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر کبھی ایک نظام تھا جس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایماندار آدمی دفتر کے اندر آ جاتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ اب اس وقت جو پوزیشن ہے کہ ایماندار آدمی کو دفتر کے اندر آ جائے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بد دعائیں مانگنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، فرشتہ ہمارے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ جس وقت تک جب ہم اس سوچ کے اندر غرق ہو جائیں گے پھر ہمارا نظام بھی ویسا ہی ہوگا، ہمارے اوپر ویسے ہی لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر فٹ نہیں ہوتے۔ وہ نہ کھاتا نہ لگاتا تھا، لیکن پہلے ایک ٹرم چلائی گئی تھی، وہ کھاتا ہے اور لگاتا بھی ہے۔ بہرحال کہ جی جو اس وقت اسد کیسر صاحب کی کہانی سنی، جو کامران بنگش صاحب کی کہانی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور جو اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اس گھر گھر کی کہانی یہ ہے کہ جو آواز اٹھاتا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس لیے؟ الیکشن جیتنے کے لیے، کس لیے؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، کس لیے؟ اپنے ذاتی مفادات کو ترقی دینے کے لیے۔ یہ کام جناب کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ اب اس کے اندر ریکارڈنگ کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں، سونے کی وہاں پر کانیں ہیں، وہاں سے جو پاکستان کو رائلٹی ملنی ہے وہ اب اس پر ہر بندے کی نظر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب بزنس مین ہے جی، پیسے کے اوپر وہ جناب جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ پیسہ دیکھتے ہیں تو یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر۔ اب بلوچستان کے اندر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں سارے ہیں جی، اس میں سرکاری بابو بھی ہیں، اس میں سیاسی بابو بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ترب کا پتہ جو کھیلا جا رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو دوست ممالک ہیں ان کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ کھڑی فصل جو ہے بیچ دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد تاکہ جلدی جلدی پیسے تقسیم کر اپنے جناب آخری عمر کے اندر جو کاروائی ڈالنی ہے وہ ڈالی جائے۔ لیکن ایک بات اینڈ پہ میں کرتے ہوئے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جتنی دیواروں کے اندر ٹکریں ماری جا رہی ہیں، جتنا جبر تشدد جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا۔ پورے یہ جو نظام ہے نا جس کو نظام دین بولتے ہیں، اس میں سارے نظام کے اندر سب لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ نظام دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ یہ دیواروں میں ٹکرے مارتے پھریں گے، ہر کچھ کریں گے، عمران خان صاحب کو سزا دیں گے، عمران خان صاحب کو پھانسی کی سزا دے دیں، عمر قید کی سزا دے دیں، کچھ نہ کچھ کریں، جو بھی کریں، لیکن اینڈ جو وہی فیصلہ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ تھکا تھکا کر مار رہا ہے۔ اب اس تھکاوٹ میں یہ کتنا سفر کرتے ہیں، 1 سال کرتے ہیں، 2 سال کرتے ہیں، 5 سال کرتے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میرے پروردگار کو منظور ہوگا۔ یہ ٹکریں دیواروں کے اندر ماریں گے، یہ بہت کچھ کریں گے، لیکن اینڈ جو ہے وہ وہی کچھ ہوگا جی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ آپ تماشا دیکھیں، کھیل ذرا گرم ہونے دیں، نواز شریف صاحب کو حکمران بننے دیں، اور جو لوگ اور فیصلے اس وقت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی فیصلے کرنے دیں، اور پھر میرے اللہ کا نظام دیکھیں وہ کیسے نظام بدلتا ہے۔ اللہ پاک صرف دلوں کو موڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے عوام کے دل مڑ گئے، ورنہ درجنوں کے حساب سے یہاں پر وزیر اعظم آئے، نکالے گئے، ٹھڈے مار کر نکالے گئے، پھانسی دی گئی، گولی ماری گئی، بم سے اڑایا گیا، لیکن عوام نہیں نکلی۔ عوام نکلی، لیڈر لیس نکلی، تو وہ اس بندے کے لیے نکلی جس کو کہتے تھے یہ فلاپ ہے، جس کو جناب کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حالات و واقعات یہ ہیں، تو ان کو ٹکرے مارنے دیں، مار کے تھک جانے دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو تھکا رہا ہے ابھی۔